إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آج کا موضوع ہے زندگی کے اندر نظم و ضبط کی اہمیت. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد ہی نظم و ضبط رکھی ہے، اور یہ اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ اس کا نظم و ضبط قائم ہے، برقرار ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کائنات کی نظم و ضبط کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر چیز کے ایک قدر معلوم کے مطابق ہونے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. یعنی سورج جو ہے اور چاند یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ذرا بھی ہل نہیں سکتے. وقت پر سورج نے نکلنا ہوتا ہے، وقت پر غروب ہونا ہوتا ہے، وقت پر چاند نکلتا ہے، وقت پر چاند غائب ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ذرا بھی اور اللہ جو کائنات کا قانون الہی کے مطابق، جو کائنات کا نظام ہے، جو قانون الہی ہے، اس کے مطابق ہی سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے. اور ہر چیز ہے، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا یعنی کائنات کے نظم و ضبط کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا. اللہ رب العزت نے اوپر نیچے اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 آسمان پیدا فرمائے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کسی قسم کی کمی نہیں دیکھے گا. اور فرمایا کہ هل ترى فارجع البصر هل ترى من فطور، کہ پاس نگاہ کو لوٹا، کیا مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی کسی بھی جگہ نظر آتی ہے؟ یہ بالکل نہیں. آنکھیں تھک جائے گی ڈھونڈ ڈھونڈ کر، لیکن خرابی نظر نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ خرابی ہے ہی نہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات کے اندر اس نظام کے اندر 2 خدا ہوتے، 2 معبود ہوتے تو فساد پھیل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا جو ہے اسے ڈسپلن کا پتہ چل جائے گا، اسے ایک ترتیب کا پتہ چل جائے گا، اسے نظم و ضبط کا پتہ چل جائے گا.
کہ اللہ رب العزت خود اتنا بڑا بادشاہ، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، اس نے بھی ایک ترتیب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، رات دن سے پہلے نہیں، دن رات سے پہلے نہیں، اور جو ہے ایسے ہی مہینے ہیں، سال ہیں، لمحے، گھڑیاں، سال، ہر چیز جو ہے اپنے اپنے وقت پر آتی اور اپنے وقت پر جاتی ہے۔ اور یہ نظام ہے کائنات کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس نے ہر چیز کو ایک طریقہ عنایت فرمایا ہوا ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ، ایک ڈھنگ کے ساتھ وہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر قبائل میں، قبیلوں میں بھی تقسیم کیا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کہ تم نے تو پہچان کے لیے، ان تم پہچانو، یعنی کہ تمہیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے پیدا کیا، اور انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو پھر وہ پھر بھیجتے ہی رہے۔ اللہ رب العزت کتابیں بھی بھیجتے رہے، نازل فرماتے رہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر نظم و ضبط آ جائے، انسان کی جو زندگی ہے یہ قانون الہی کے مطابق گزرے، تاکہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلت سے محفوظ رہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، فرمایا ان اللہ یحب، بے شک اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، اذا عمل احدکم، تم میں سے جب کوئی عمل کرتا ہے، عملا یتقنہ، کہ وہ عمل کہ جسے عمدگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور ڈھنگ کے ساتھ کیا جائے، صحیح جو اصل طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے، اس عمل کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بغیر نہیں۔ اگر کائنات کی بات کی جائے تو توحید جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کہ اگر اسے پڑھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جو ہے جب ہم توحید کو پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں یہ سارا نظام سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے اندر یہ سارا ڈسپلن ہے۔ پھر اگر جو ہے نماز کی بات کی جائے تو نماز اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا ہے، وہ بڑے کریم ہے۔ اور اس نے بھی اس نماز کے اندر ڈسپلن رکھا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں ایک دن کے اندر، اور فجر کے وقت فجر کی ہی نماز، یعنی کہ آج جو ہے میری طبیعت ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ بالکل صحیح ہوں اور وقت بھی ہے، تو ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھ کے اور پورا دن جو ہے وہ جو مرضی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ 5 وقت، یعنی فجر کی فجر کے وقت، ظہر کی ظہر کے وقت، عصر کی عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، عشاء کی عشاء کے وقت، ہر چیز کے اندر ڈسپلن، ہر نماز کے اندر جو ہے ایک وقت مقرر فرمایا، اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نمازیں ہیں یہ ایک مقررہ وقت کے اندر ہی تمہارے اوپر مومنوں پر یہ فرض ہے، یہ وقت کے علاوہ نہیں۔ اور پھر جب نماز بندہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہی رکوع کر لیا جائے اور سجدہ جو ہے وہ بعد میں پہلے کر لیا جائے، رکوع بعد میں، اور پھر سلام پہلے پھیرا، ایسا نہیں، بلکہ کھڑے ہونا ہے، قیام پہلے ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے،
اور سب کو آرام سے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے ڈسپلن کے مطابق سب جو ہے ارکان کو پورا کرنا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز ادا کی، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بندے ہیں، اور آقا علیہ السلام موجود ہے امت کے اندر۔ اس وقت کی بات ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے نماز ادا کی گئی، آگے سلام کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یعنی نماز درست نہیں، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ کے لیے، اس کے رکوع اور سجدے جو اچھے طریقے سے کیے جائے، پھر جو ہے اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اور اس کے اندر پھر جو ہے جیسے علماء نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں یہاں تک کہ تمہیں یہ نہ پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جو ہے اگر بندہ کسی بندے کو بات سمجھانے کی کوشش کرے تو اگر آپ کو پشتو نہیں آتی تو پشتو میں اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ اور پھر جو ہے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، پشتو نہیں چلے گا، ساری تقریر عربی میں ہو تو کیا سمجھ آئے گی؟ یہاں یہ ایسا نہیں ہے، ہماری یہ زبان نہیں ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، یا کوئی اور زبان ہے جو پاکستان میں چلتی ہے، تو سمجھ آنا ضروری ہے۔ جب ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آتی تو ہم کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، ہم قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، التحیات پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے کون سی جو ہے وہ ہم باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ ساری کی ساری جو ہے یہ دعا ہے، اس کے اندر کون سی جو ہے دعائیں ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پھر کام جو ہے یہ قابل غور ہے، فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ اپنی نمازوں کے اندر جو ڈسپلن، جو نظم و ضبط، جو سنتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ان کے مطابق ہی اگر ہم عمل کریں گے تو کام چلے گا۔ ایسے ہی روزہ ہے، حضرات محترم روزے کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، ایک سال کے بعد روزے آتے ہیں اور پھر روزہ پورے طریقے سے رکھنا ہوگا، سحری کے سے لے کر شام تک، یعنی فجر سے پہلے اور پھر جو ہے مغرب کی اذان تک۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے سحری بھی کر لی ہے، سحری کھائی، اس کے بعد پھر جو ہے پورا دن نمازیں بھی پڑھی ہیں، تراویح بھی پڑھی تھی، سب کچھ، بس یہ غلطی ہو گئی ہے میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ روزہ نہیں رکھا تو پھر کیسے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ترتیب ساری غلط ہوگی، اصل جو ہے وہ چیز کی رہ گئی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ میری بہت اچھی ہے لیکن اس نے دال بتائی، سب کچھ اس میں ڈالا لیکن اس سے حساب رہ گئی، تو ہنڈی کیسے وہ جو ہے وہ بنے گی، وہ کیسے سالن بنے گا؟ یعنی ترتیب ہونی چاہیے زندگی کے اندر، نظم و ضبط جو ہے یہ ضروری ہے۔ روزہ اس کا ایک ٹائم مقرر ہے اور وہ سال کے اندر ایک مہینے رمضان کے روزے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی جو بھی رکھے۔ پھر جو ہے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی ایک ترتیب ہے کہ ایک مال جو ہے 57.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا، اتنی رقم ہو، اور وہ بھی یکدم نہیں بلکہ جو ہے ایک نظم و ضبط قائم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام جو ہمیں عطا فرمایا، یہ دین جو ہے الدین النصیحہ، کہ یہ سراسر خیر خواہی کا جو ہے مذہب ہے۔ ایک سال گزر گئے تو پھر جو ہے وہ مال دینا پڑے گا، وہ بھی سارا مال نہیں۔ اگر 100 روپے کی چیز ہے، یہ 100 روپے ہے تو اس میں سے صرف 2.5% اور پھر جو ہے وہ بھی ایک طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر حج ہے تو حج کے اندر بھی ایسا ہی ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور پھر حج جو ہے حج کے مہینے میں ہی ہوگا، یعنی کہ کوئی بندہ پہلے ایک دفعہ گیا عمرہ کرنے اور ساتھ حج بھی کرائے، ابھی وقت ہی نہیں ہے، ترتیب ہے
اور اس نظم و ضبط کا، اس ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا. آج جب اس کا وقت آئے گا اسی وقت رکھنا ہوگا. اور پھر جو ہے 8 ذی الحجہ کو کہاں پہنچنا ہے، 9 کو، آگے سارے جو ہے وقوف عرفات، اور پھر جو ہے وہ بال منڈوانے، احرام، جتنے بھی جو ہے جتنی چیزیں ضروری ہیں یہ ساری چیزیں ڈسپلن سکھاتی ہیں، ڈسپلن. اور پھر جو ہے یہ ایک نماز جو ہے 5 وقت، صرف بندہ 5 وقت کی جو نماز ادا کرتا ہے اسی زندگی کے اندر ڈسپلن آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ آ جاتا ہے. لیکن پڑھیں تو پھر البتہ اسی طرح نماز کے اندر صفوں کا درست کرنا یہ بھی ڈسپلن کا ایک حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی نماز ادا کرتے کھڑے ہوتے تو اس وقت فرماتے سووا صفوفکم، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف، فرمایا کہ تم صفوں کو درست رکھو، بے شک ان صفوں کا درست کرنا من اقامۃ الصلاۃ، یہ نماز کا حصہ، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا جز ہے. یعنی صفوں کا درست ہونا یہ نماز کا درست ہونا ہے. یعنی صفیں اگر درست ہو گئی تو انسان کے اندر ڈسپلن آ گیا، پاؤں کو کہاں رکھنا ہے، کندھا میں لانا ہے، مل کر کھڑے ہونا ہے، درمیان میں خلا بالکل نہیں ہونا چاہیے، شیطان کے لیے راستہ درمیان میں نہیں رکھنا چاہیے، انہوں کے شر. اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ ڈسپلن تم اپنا لو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا. یعنی یہ صفیں درست کر لو گے، اگر آپس میں اتحاد پیدا کر لو گے، یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ دلیل ہے یا میر ہے، یہ سنی ہے یا وہابی ہے، یہ کون ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھڑا ہو گیا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرمائے اور سب کی قبول فرمائے. اچھا تو کیا ہے یہ صفیں درست رکھنا نماز کے اندر یہ ڈسپلن سکھا، لیکن صفیں درست ہم کرتے نہیں. حضرات محترم یہ چیز جو ہے یہ قابل غور ہے کہ بندہ آ جائے اور اس کے بعد پھر دیکھے کہ یہ کون ساتھ کھڑا ہے اور یہ نہیں، اللہ کا گھر ہے، سب برابر ہیں، اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہی بہترین ہے. اور ایک دوسرے سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ تاکید فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیاں حاصل کرنے میں آگے بڑھو. یعنی ڈسپلن کے ساتھ، قانون الہی کے ساتھ، قانون الہی کے عین مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق. ایسے ہی جہاد کے اندر بھی جو ہے ایک ترتیب ہے، لیکن آرمی کا ہر بندہ ایکٹیو ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہر کام صبح اٹھنے کا عادی ہوتا ہے، ہر کام وقت پر کرتا ہے. تاکہ ہمارے ہاں بارات لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن فوجی آدمی یہاں اس کی بھی پابندی کرتا ہے، یہاں اس کی بھی پابندی کرتا ہے. کیوں؟ ڈسپلن آ جاتا ہے اور ڈسپلن پر سختی کرتے ہیں. اور ایسی کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی گھر ہے، کوئی بھی جو ہے جس جگہ بھی بندہ ڈسپلن کا خیال رکھتا ہے، ترتیب کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کب میں نے آرام کرنا ہے، کب میں نے کام کرنا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ زندگی کی ایک کتاب ہے، جس کتاب کو ہم جو ہے اس کے اوراق آگے کرتے جا رہے ہیں. لیکن اوراق جو ہے ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی صفحہ خالی نہ رہے، کسی جگہ کسی صفحے پر گند نہ مارا ہو، کسی جگہ جو ہے وہ سیاہی سے یا جو ہے ان گناہوں کی، گندے اعمال کی انک وغیرہ، سیاہی وغیرہ نہ جو ہے وہ گر جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس نے کائنات کا ایک نظام ترتیب سے یہ مرتب فرمایا ہے، ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ محترم بہت ساری جماعتیں ہیں ہماری، آخری بات سے بہت ساری جماعتیں ہیں اور ڈسپلن نہیں ہے. تو ایک بندے کے پیچھے ہی لگ کر وقتی طور پر تو فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ جیت بھی سکتی ہے، لیکن جب مشکل گھڑی آتی ہے اس وقت وہ ڈسپلن برقرار نہیں رہتا. ہماری جماعت اسلامی الحمدللہ وہ کبھی غریب امیر بن جاتا ہے، یعنی بالکل مزدور بھی اس جماعت کا ہیڈ بن جاتا ہے، امیر بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ پڑھا لکھا وہ جو بھی قابل ہے میرٹ پر آگے آتا ہے
اور پھر جو ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ راڑے اور جو ہے وہ اس طرح کی الجھنیں نہیں پیدا ہوتی، بلکہ سب کا یہی ہوتا ہے کہ امہ انسانیت تکلیف میں ہے، انسانیت مصیبت میں ہے، انسانیت سوال سے دوچار ہے، انسانیت جو ہے وہ زلزلے سے جو ہے مصیبت میں پڑ چکی ہے، اور جو ہے فلسطین کے اندر وہ دشمنوں کی جو ہے وہ للکار اور ان کی طرف سے جو ہے وہ حملے ہیں۔ اس امت کا، اس انسانیت کا درد رکھو اور آگے بڑھو ان کی جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو الحمدللہ ہر لحاظ سے ڈسپلن ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو ہے وہ اوپر ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔